صرف 1 منٹ. کبھی کبھی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جنت میں خواتین کی تعداد جو ہے مردوں سے کہیں زیادہ ہوگی؟ اپنے ارد گرد دیکھیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کل خواتین مردوں سے زیادہ باعمل مسلمان ہیں؟ چاہے قرآن کی تعلیم ہو، چاہے مسلسل قرآن کا مطالعہ ہو، وہ ہر لحاظ سے دین سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں. اور مجھے تو کبھی کبھی یوں بھی لگتا ہے کہ جنت میں جو مردوں کی بہت بڑی تعداد ہوگی اگر، تو ان میں کافی تو وہ ہوں گے جو ماں کی دعاؤں سے پہنچے ہوں گے، اور کافی وہ ہوں گے جن کے لیے ان کی بیٹیوں نے اور ان کی بہنوں نے اللہ میاں سے گڑ گڑا کے دعا کی ہوگی، اور کئی وہ بھی تو ہوں گے جو اپنی بیگم کی پرچی بھی پہنچیں گے. مردوں کے اعمال تو اتنے باعمل نہیں ہیں جتنا آج کل خواتین کے ہیں. لیکن 2 باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا، اور خصوصاً اپنی بہنوں کی. خواتین کے اندر ایک تو جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے، وہ ان کے اس مقبول جملے سے، اللہ معاف کرے میں کسی کی غیبت نہیں کرتی. میں تو اللہ میاں سے کہتا ہوں کہ جو غیبت ہے نا وہ ان کا پاس ٹائم مشغلہ سمجھ کے اس پہ ان کی کوئی وہ نہ کی جائے. تو لگتا ہے کہ خواتین کے پاس شاید سب سے بڑا مشغلہ یہی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خواتین تقریبات میں جانے میں بہت دیر لگاتی ہیں، اس کی وجہ آپ کے سمجھ آتی ہے، لیکن واپسی پہ بھی بہت دیر لگاتی ہیں، اس کی وجہ آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر جو اللہ ہوتا ہے نا، انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم پہلے نکل گئے تو ہماری کلاش ہو جائے گی. بالکل مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ کسی پارک کے اندر کوئی بڑے میاں صبح جاگنگ کرنے آتے تھے، تو جس بینچ پہ بیٹھتے تھے اس سے کچھ فاصلے کے اوپر کچھ خواتین انہیں بہت ہی زیادہ خوش گپیاں کرتی، ہنستی بولتی نظر آتی تھیں. ان کو وہ منظر بڑا اچھا لگتا تھا اور وہ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. عمر بھی ان کی ایسی تھی، کسی کو اعتراض نہیں تھا. وہ ہنستی بولتی بہت اچھی لگتی تھی. ایک دن خلاف معمول انہوں نے دیکھا کہ سب کی سب ایک سکتے اور ایک خاموشی اور ایک پریشانی کے عالم میں ہے. کچھ دیر تو وہ سوچتے رہے کہ کیا ہوا، ان میں سے کوئی شدید بیمار تو نہیں ہے، کسی گھر پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کا انتقال تو نہیں ہو گیا. ان سے برداشت نہ ہوا. ان کے قریب گئے اور پوچھا کہ برا نہ مانیے، مجھے صرف یہ چیز عجیب سی لگ رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہمیشہ اتنی خوش باش رہتی ہیں، آج اتنی مایوسی اور اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ان میں سے خاتون نے بہت خشک انداز میں جواب دیا، انکل کیا کرے، آج کورم پورا ہے، آج ہمارا پورا گروپ یہاں موجود ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج ہم کس کے بارے میں بات کریں. تو جناب ایک تو یہ چیز ہے، اس پر میں خیال تھوڑا سا خواتین کو غور کرنا چاہیے، ورنہ بہت اچھی ہوتی ہے خواتین، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور دوسرا، ماسیوں کے پیسے کاٹنا، یہ میرے پلے نہیں پڑتا ہے. بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جناب جب معاملہ ہوتا ہے ادائیگی کرنے کا تو وہ ایک سخت قسم کی ایڈمنسٹریٹر بن جاتی ہیں. وہ ماسیوں کو پیسے دیتے وقت پھر گنواتی ہیں کہ اتنے تو تم اس لیے نہیں آئی، اتنے تو تم اس لیے نہیں آئی، اس کے پورے پیسے کاٹتی ہیں. نہ کیا کرے ایسا. پتہ نہیں کہاں سے کن حالوں میں یہ ماسیاں آتی ہیں گھروں میں. اور اگر آپ اس طریقے سے 1-1 منٹ اور 1-1 گھنٹے کا حساب لے کے ان کے پیسے کاٹیں گی تو رب تو آپ کا بھی وہی ہے جو ان کا رب ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ کیا اللہ میاں ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے رزق میں کمی کرتا ہے؟ اگر اللہ میاں بھی ہمارے ساتھ یہی کرے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں رزق دے گا تو شاید ہم تو بھوکے مر جائیں گے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے پیسے نہ کاٹا کریں. بہانے ہو سکتے ہیں، مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اللہ آپ کو کہیں اور سے دے دے گا، لیکن پتہ نہیں کس کس کی روٹی ان کی روزی سے لگی ہے، پتہ نہیں وہ کب کتنے رکشے بدل کے آپ کے گھر کام کرنے کے لیے آتی ہیں. واقعی کوئی جینوئن مجبوری ہو سکتی ہے. دیتے رہا کریں اور یہ سمجھ کے دیا کریں کہ یہ اس کا تو حق نہیں تھا، لیکن یہ میں نے اپنا دل بڑا کیا اس لیے کہ جو میرا حق نہیں ہے وہ مجھے میرا رب دے سکے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.